کہوں گا وہ شاید آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، کم از کم ضرورت ہے اس اظہار کی جس اظہار نے میرے کلیجے کو چھلنی کیا ہوا ہے، دل کو چیر دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کشمیر کی طرف لے جاتا ہوں۔ مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ جانتے ہیں۔ فلسطین لے چلتا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ جانتے ہیں۔ برما میں لے جاتا، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ جانتے ہیں۔ عراق، افغانستان، یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ صرف یاد دہانی اس بات کی کروانا چاہتا ہوں، کشمیر میں شکار مسلمان، فلسطین میں شکار مسلمان، برما میں شکار مسلمان، عراق افغانستان میں شکار مسلمان، اور شکاری کون ہے؟ غزال ایک ہے، شکار ایک ہے، شکاری خون خوار بھیڑیے کئی ہیں، مختلف ہیں، مگر سب بے ذاتوں اور خنزیروں کی نسل ہے۔ کہیں ہندو مار رہا ہے، کہیں عیسائی مار رہا ہے، کہیں یہودی مار رہا ہے، کہیں بدھ مار رہا ہے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اور میری طالب علم کی بات سے علماء کرام اتفاق سے مانیں، عیسائیت کو اٹھاؤ، یہودیت کو اٹھاؤ، ہندوازم کو لے لو، بدھزم کو لے لو، زرتشتم کا مطالعہ کر لو، کنفیوشنزم کا مطالعہ کر لو، رب کعبہ کی قسم ہے سب کو ایک پلڑے میں رکھ لو، سب مل کر مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر مظلوم مسلمان ان سب ظالموں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں، ہمارے معصوم بچوں کے بدن کو دولخت کرنے والا ہندو ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ ان کے گھروں پر حملہ آور ہو کر جوان بچیوں کو اٹھا کر لے جانے والا درندہ ہندو ہے؟ آپ نہیں جانتے آتش اور آئن برسانے والا ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے بچوں پر آگ کے شعلے برسانے والا یہودی ہے؟ کیا یہ بات آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ پیروکاروں نے میری تیری نسل کے نوجوان اجتماعی طور پر برہنہ کر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے، یہ سوشل میڈیا پر بارات پر آپ نے تصویریں دیکھی، ایک لائن میں لٹا کر ان کے اوپر پٹرول چھڑکا، اور ان کو پتا ہے کہ ہمیں زندہ جلا رہے ہیں، پٹرول چھڑکنے کے بعد ان کو آگ سے جلا کر راکھ بنا دیا۔ قصور کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ غلطی کیا ہے؟ غلطی اور جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے صاحب ایمان۔ یہ واقعات سالوں سناتے رہیں، دہراتے رہیں، ختم نہیں ہوں گے۔ اشارہ میں نے دیا ہے، اور یہ اشارہ اس لیے دیا ہے کہ آپ بیدار ہو جائیں کہ مسلمان کے ساتھ دنیا پر کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آپ اس دنیا کے جغرافیے پر پورے 206 ممالک میں دیکھ لیں، جہاں مسلمان حکومت ہے، حکمران ہے، 206 ممالک میں سے ایک بھی ایسا ملک نہیں جہاں مسلمان حکمران ہے اور اقلیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ میرا مذہب تو
جو راستے سے کانٹے اٹھا دے، جو راستے سے پتھر ہٹا دے، اس کو بھی ثواب دے۔ میرا مذہب تو وہ ہے، ہم کسی کے خون سے ہاتھ کیسے رنگے؟ مگر یہ حالات کیوں ہوئے؟ یہ تمہید ہے میرے سبجیکٹ کی جو میرے ذمہ لگایا۔ یہ حالات کیوں ہوئے؟ یہ تب ہوئے جب مسلمان آپس میں منقسم ہوئے، تفرقہ بڑھا، جھگڑے بڑھے، نفرت بڑھی، عداوت بڑھی، کدورت بڑھی، محبت مری، اخوت مری، مروت مری۔ یہ حالات کا تھا، میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ انالیسس ہے ہر ایک کا۔ آج بھی مسلمان اس دنیا کے تختے پر ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے ساری دنیا کا کفر ایک جگہ جمع ہو جائے، وہ ہمارے پاؤں کی دھول کو بھی نہیں ملے۔ اب معاملہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم تقسیم کیوں ہوئے؟ سچی بات پوچھتے ہو تو یہ جو انسان کے بدن کے ساتھ یہ جہنم لگی ہوئی ہے، یہ پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہوس بھری ہوئی ہے، جو ہرس بھری ہوئی ہے، سب اس کا چکر ہے۔ غریب ہے تب بھی امیر ہے، تب بھی شاہ ہے، تب بھی گدا ہے، تب بھی سیاستدان ہے، تب بھی حکمران ہے، تب بھی اگر حکومتوں کے بلاک ہیں، تب بھی ہر کوئی اپنے اپنے سٹیج پہ بک رہا ہے۔ مسلم ممالک آج ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ میرے یورپ سے تعلقات ہیں، میں یورپ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، ان کی مرضی کے خلاف چلوں گا ناراض ہو جائیں گے، میں ایسے کروں گا وہ مجھے چھوڑ جائیں گے، میں لاوارث ہو جاؤں گا، اس لیے میں اس کے دامن میں بیٹھا ہوں، میں اس کی جھولی میں بیٹھا ہوں۔ یہ مفادات کی دنیا مسلمان کو مسلمان سے لڑا رہی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے پوری دنیا پر مسلمان یگانگت یکجہتی اور باہمی محبت کا اظہار کرے، پھر کوئی کفر یا طاقت مسلمان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کہنے والا کہے گا اگر مسلمان کو اتنی ضرورت ہے، مسلمان سے اتنی زیادتی ہے، مسلمان اتنا پسا ہوا ہے، تو دوسروں کو چھوڑے مسلمان ایک ہو جائے۔ بھائی پھر بات وہی ہوگی، معاملہ وہی ٹھہرے گا۔ اگر مسلمانوں میں بھی تفرقہ ہے تو اس ہرس کی بنیاد پہ ہے۔ جب ہم ہرس کو خیر بات کہہ دیں گے، جب ہم لالچ کو ٹھکرا دیں گے، تو ہم یکمشت ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے دو موقف ہیں، ایک میرا ہے ایک تیرا ہے، جو پسند آئے وہ اپنا لو۔ میرا موقف، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر راہزن کو میں راہ پر کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، اور کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ایک موقف یہ، میرا موقف یہ ہے، تیرا موقف کیا ہے؟ گھر سے نکلا، لاہور رک گیا، کوئی پاک پتن رک گیا، کوئی کوٹ مٹھن رک گیا، کوئی سلطان باہو رک گیا، کوئی منگو پیر رک گیا، کوئی بری رک گیا، کوئی عراق رک گیا، کوئی بغداد رک گیا۔ میں نہیں رکتا، مجھے کوئی پوچھے کہاں رکے گا، میں کہتا ہوں مکہ مکرمہ میں رکوں گا، مدینہ منورہ میں۔ یہ فرق ہے۔
اب دنیا کا ہر باشعور شخص سوچ سکتا ہے ایک اللہ کا در بہتر ہے جہاں سے دور دور نہیں ہوتا، کہ در در بہتر ہے جہاں سے ہر وقت دور دور ہو. یہ آپ نے فیصلہ کرنا، پوری قوم نے فیصلہ کرنا ہوگا کون سا در بہتر ہے، کون سا گھر بہتر. جب ہم دیانتداری سے فیصلہ کریں گے کہ ایک اللہ کا در بہتر ہے اور اس در پر سب جمع ہو جائیں گے، اتحاد امت ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب ایک کو راہبر مانیں گے، ایک کو راہبر مانیں گے، پیشوا مانیں گے، اتفاق ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور جب گھر گھر میں راہبر پیدا ہوں گے، کوئی اس طرف لے کے جائے گا، کوئی اس طرف لے کے جائے گا. ہم نے راہبر اس کو بنایا جس کی عظمت ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ادھر گردن. یا پھر مجھے دکھاؤ کوئی ایسا، مجھے دکھاؤ کوئی ایسا جو حوض کوثر پہ بیٹھا ہوگا، کوئی دکھاؤ ایسا جو کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوگا. یا تو مجھے دکھاؤ ایسا جس کی زبان کی ضمانت اللہ نے اٹھائی ہے، یا مجھے کوئی دکھاؤ ایسا جس کے سینے کی صفائی کی گواہی اللہ نے دی ہے. یا کوئی مجھے دکھاؤ ایسا جس کی نگاہوں کی عظمت اللہ بیان کر رہا ہے، جس کے ہاتھوں کی عظمت اللہ بیان کر رہا ہے. میں نے وہ راہبر چنا، میں نے وہ راہبر چنا. کون سا راہبر؟ جس کا اللہ نے ہمیں اپنی توحید کے ساتھ، جس کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھا. اللہ کی توحید کے بعد، آقا کی رسالت کے بعد اگر کلمہ شریف میں آگے 8، 10، 50، 100، 200 لوگوں کے نام ہوتے، ہم بھی سب کو مان لیتے. اور اگر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ صرف محمد رسول اللہ کا نام لگایا ہے تو ہمیں کوئی کاٹ تو سکتا ہے، ہمیں کوئی تڑپا تو سکتا ہے، ہمیں کوئی مار تو سکتا ہے، ہمیں کوئی دوسرا، چوتھا، تیسرا ساتھ ملا کے منوا سکتا. اور واقعی بولو کوئی منوا سکتا نہیں. اتحاد ہوگا کلمہ کی بنیاد پر، اللہ کی توحید کی بنیاد پر، آقا کی ختم نبوت کی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے. اس پہ امت کا اتفاق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک کہے گا ہمارے امام صاحب کی طرف آؤ، ہمارے پیر صاحب کی طرف آؤ، ہمارے بزرگوں کی طرف آؤ. دوسرا کہے گا نہیں نہیں نہیں، میرا بزرگ بڑا ہے، میرا امام بڑا ہے، میرا فلاں بڑا ہے، میرا فلاں بڑا ہے. مجھے دادی بہشتر نے یہ بتایا تھا، مجھے دادا بہشتر نے یہ بتایا تھا، میرے نانا کی یہ تعلیم تھی، میری نانی ایسے کیا کرتی تھی. اور بھائی پھر کروڑوں نانے ہوں گے، کروڑوں نانیاں ہوں گی، کروڑوں دادے ہوں گے، اربوں دادیاں ہوں گی. اور کس کا دامن پکڑو گے؟ چھوڑو، سب آؤ، سب دامن چھوڑو، اس کا دامن پکڑو جس پر اللہ نے عرش وحی بھیجی تھی، جس کے سینے پہ قرآن آیا تھا. اتحاد ہو جائے، اتحاد امت ہو جائے. اور جب ایسا اتحاد، اتفاق، یگانگت، یکجہتی ہو جائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کے راستے کی رکاوٹ بن سکتی نہیں. اس لیے ہم گلی گلی، کوچہ کوچہ یہ آواز لگا رہے ہیں. اور اہل حدیثوں، سب سے زیادہ ذمہ داری، میں پوری دیانتداری سے آپ کو عرض کرتا ہوں، سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے. کیوں؟ بھائی میری بات پہ نہ جاؤ، آپ دیکھ بھال لو، پڑھ سن لو، سمجھ لو. جس بھی عقیدے اور نظریے کو آپ سے تولیں گے،
وہ آپ کو فرش پر بنا ہوا نظر آئے. جاؤ کھلے دل سے جا کے تسلی کرو. جس نظریے کو آپ دیکھیں گے وہ فرش میں بنا ہے. ایک مسلک اہل حدیث ایسا ہے جو فرش میں نہیں بنا، وہ عرش سے آیا ہے. وہ عرش سے آیا ہے. قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اور قرآن کہاں سے آیا ہے؟ فرش پہ تو نہیں بنا، عرش سے آیا ہے. تو قرآن اہل حدیث کا نظریہ اور عقیدہ ہے. قرآن کے بارے میں ذرا تھوڑی سی توجہ. قرآن بھیجنے والا پورا بول کے غیرت نال دسو، انج نہیں بماراں گرا نہیں گلتا، جیداراں گرا، دلیراں گرا، شیراں گرا. قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ تھوڑا جا اور، قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ قرآن مجید کون فرشتہ آیا لے کے آیا؟ جنہوں پتا ہو تو کھول کے بولو چکو نا. جبرائیل. جیل میں یہ بھی نہیں پتا ہوگا ہے بھائی، تجھے پتا ہے تو پھر کھولا کر. قرآن مجید کون فرشتہ لے کے آیا؟ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ قرآن مجید کس بستی نازل ہوا؟ اور قرآن مجید کس ہستی پہ نازل ہوا؟ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید کس رات نازل ہوا؟ ذرا غور تو کرو. سوال میں نے کیا ہے، جواب آپ نے پورے انشراح سے دیا ہے. اب توجہ کرتے جانا. قرآن بھیجنے والا اللہ، لے کے آنے والے جبرائیل، جن پہ آیا محمد رسول اللہ، جس بستی آیا مکہ اور مدینہ، جس ہستی پہ آیا آقا علیہ السلام، جس مہینے آیا ماہ رمضان، اور جس رات آیا لیلۃ القدر. بھیجنے والا اعلیٰ، لے کے آنے والا فرشتوں میں اعلیٰ، جس پہ آیا کائنات میں اعلیٰ، جس بستی آیا بستیوں میں اعلیٰ، جس ہستی پہ آیا ہستیوں میں اعلیٰ، جس رات آیا راتوں میں اعلیٰ، جس مہینے آیا مہینوں میں اعلیٰ. اور پھر جو قرآن آیا وہ بھی سب کتابوں سے اعلیٰ ہے. اور اگلی بات بھی میں اتنی دلیری سے کہوں گا، جس نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، نشانی پہ سجایا، وہ بھی ساری دنیا سے میرے سامنے بیٹھے اعلیٰ. سمجھ آئی کہ دعوت اہل حدیث کہ نہیں؟ حالی نہیں آئی؟ ہاں ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس دعوت پر اہل حدیث پر اتفاق ہو سکتا ہے، قرآن پر، پھر حضور کے فرمان پر صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا قرآن مجید کی زبان عادت نہیں پڑھتے، میں طبیعت مطابق چھڑ رہا، پر ہوں دیکھو نا رنگ تو چڑھ ہی جاتا نا گوانڈیاں کا. ہوں ایڈا خوش الحان قاری خطیب پاکستان قاری بنیامین عابد صاحب میرے دائیں سائڈ سے بیٹھے ہوں تو میں کوئی کام گلاں کری جا کوئی گل تھک دی. کیا یہ سمجھ لو کوئی خوشبو والی دکان تے بندہ جائے تے پھر نکل بھی آئے، خریدے نام ہی تے لائے نام ہی، باہر نکل دیا بندیاں کچھ خوشبو تے ہوتی ہے. بس ایویں ہی سمجھ لو. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کریم فرما رہے ہیں، اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا ہے. اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا ہے. بھئی یہ کیڑی گل ہو گئی ہے؟ جمن تو پہلو تو اللہ دے احساناں نال جمنے ہاں تے پھر پالنے ہاں، پھر بڈھے کھوڈے ہونے ہاں، پھر مارنے ہاں، ساری زندگی تے اللہ دے احساناں نال لگے پھرنے ہاں. تے یہ کیڑا وقت پہ گیا بھی اللہ مخاطب کر کے مومناں نوں آندا ہے بھئی تواڈے تے میں احسان کیتا. اتحاد امت دسن لگا. زمین تے بیٹھے ہو
تھوڑا کیا سوچو اکھاں بند کر کے جے اے زمین تھلے نہ ہوتی تو کی بنتا اتا دھیان ماریے کہ آسمان دستا ہے جے نہ ہوتا تو کی پانی نہ پیئے تو مر تھان جائیدا ہے روٹی نہ کھائیے تو مر تھان جائیدا ہے جے کو سارا کچھ ہی نہ ہوتا اچھا یہ گلا چھڈو سائنسدان آندے نے بھی ایک زندہ جان میں 3 منٹ ہوا نہ ملے اور چھنگ بند کر دو یا ناساں بند کر چھڈو تو مر جائے ڈیتھ ہوا کیا اب میرے ساتھ ذرا تیز تیز ان نعمتوں پہ توجہ کرتے آنا زمین بنائی نہیں فرمایا احسان کیا ہے آسمان بنایا نہیں فرمایا احسان کیا ہے سورج چمکایا نہیں فرمایا احسان کیا ہے ستارے چمکائے نہیں فرمایا احسان کیا ہے دریا اور سمندر بنائے نہیں فرمایا احسان کیا ہے باغات بنائے نہیں فرمایا احسان کیا ہے طرح طرح کے اجناس کھلائی نہیں فرمایا احسان کیا ہے طرح طرح کے مشروبات پلائے نہیں فرمایا احسان کیا ہے طرح طرح کے فروٹ کھلائے نہیں فرمایا احسان کیا ہے کس کس بات کا تذکرہ کروں اپنے وجود کا مشاہدہ کیجئے بولنے کو زبان دی نہیں فرمایا احسان کیا ہے سونگنے کو ناک دیا نہیں فرمایا احسان کیا ہے دیکھنے کو آنکھیں دی نہیں فرمایا احسان کیا ہے سوچنے کو دماغ دیا نہیں فرمایا احسان کیا ہے سننے کو کان دیے نہیں فرمایا احسان کیا ہے پکڑنے کو ہاتھ دیے نہیں فرمایا احسان کیا ہے چلنے کو پاؤں دیے نہیں فرمایا احسان کیا ہے اور کائنات کی نعمتیں عطا کی نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے نعمت محمد عطا کی تو اعلان کر دیا میں نے تم پہ احسان کیا معلوم ہوا نعمت محمد ایک طرف کائنات کی نعمتیں ایک طرف کائنات کی نعمتیں مل کر نعمت محمد کا مقابلہ کر سکتی کائنات کی نعمتیں مل کر نعمت محمد کا مقابلہ کر سکتی اور کائنات کی نعمتیں مل کر نعمت محمد کا مقابلہ کر سکتی قرآن کی سمجھ آپ کو آ گئی اللہ کی نعمت جس پہ احسان جتایا جا رہا ہے وہ آپ کو آ گئی میں کہتا ہوں اس نعمت پر نعمت محمد پر نعمت قرآن پر اتفاق اور اتحاد امت کا ہو سکتا ہے اور یہ وہ نعمت ہے جو دعوت اہل حدیث اشتہار کا عنوان دعوت اہل حدیث کلیئر ہوا اتحاد حکومت کی ضرورت کلیئر ہوئی اب میرا اور آپ کا کیا فرض ہے اس عادت کو گوانا چاہیے چنے لائی گلی اور نال اٹھ چلی نہیں موقف مضبوط ہونا چاہیے پہاڑ کی طرح ساری دنیا ہلائے ہلا نہ سکے نہ دولت پر نہ خوف کی بنیاد پر نہ ڈر کی بنیاد پر نہ لالچ کی بنیاد پر کسی طریقے سے بھی اپنے موقف سے بندہ ہٹ نہ جائے دیکھیے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں آپ کے ساتھ ہر وقت وفا کی آپ کو دغا نہیں دیا ہر میدان میں سیاسی میدان ہو سماجی میدان ہو رفاع عامہ کا میدان ہو صحت کا میدان ہو حب الوطنی کا میدان ہو ہر میدان میں آپ کو گاجر اور مولی مرکزی جمعیت اہل حدیث نے نہیں سمجھا کہ آپ کو کٹوا دیا جائے اپنا قد بڑھانے کے لیے آپ کو مروا دیا جائے اپنا قد بڑھانے کے لیے یہ ظلم ہے یہ پھول یہ نولہار ہم تو ان کی زندگیوں اور ان کی نیکیوں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں ہم ان کا چڑھاوا کیا چڑھا مجھے ایک لیڈر یاد آیا مال روڈ پر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے آپ میں سے کوئی شخص نہیں جو اس کا نام نہ جانتا ہو میں نام نہیں لیتا پھر دنیا سے بھی چلا اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے کمپین چل رہی تھی
ایک ٹرک کے اوپر سب سے جوشیلا نوجوان، سب سے زیادہ اپنے جھنڈے کا اس نے لباس پہنایا ہوا تھا، بڑے جوش و خروش سے نعرے لگا رہا تھا۔ وہ لیڈر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کو کہتا ہے، حبیب اگر اس کو گولی چل لگے نا، یہ جو سب سے زیادہ تڑپ رہا ہے، اگر اس کو گولی لگے اور یہ پرندے کی طرح نیچے آئے تو ہماری تحریک کو اور ہوا ملے۔ لیڈر آج نوجوانوں کے ساتھ یہ برتاؤ چاہتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اپنے ایک ایک نوجوان کے لیے ہر وقت دعا گو ہے، یا اللہ اس کی صحت کا محافظ ہو جا، اس کے ایمان کا محافظ ہو جا، اس کو خوش و خرم زندگی نصیب فرما۔ جب جماعت نے آپ کے ساتھ اتنی وفا کی ہے، پھر آپ کا فرض بنتا ہے جو عقیدہ اعلیٰ ہے، جو نظریہ اعلیٰ ہے، جو سیاست اعلیٰ ہے، جن کا کردار اعلیٰ ہے۔ کردار کی بات آئی ہے، 2 منٹ میں میں اس کو بھی ذرا کلیئر کرتا چلوں، کیونکہ آج کل بڑا حیضہ ہے ہر جوان کو، وہ سمجھتا ہے ماں نے میرے جا دوجا پتر جمے اتوں رہا کہ موبائل ہونا ٹھیچو 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 انہیں کرنا ہوتا ہے تو جو مرضی لکھ سکے۔ آپ کو پتا ہے کوئی سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ بات نظار ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہر سیاسی لیڈر پر، ہر جماعت کی قیادت پر آبجیکشن ہوا، کیس چلے، آپ کے امیر کو آج نہیں، آج سے پہلے بھی حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر کے بارے میں جناب پرویز مشرف صاحب نے جہاں تک کوشش کی ہے ہم جانتے ہیں، بجلی کے بلوں تک، دکانوں کے کرایوں تک، حتیٰ کہ ٹیکس تک، وہ کون سا شعبہ ہے جس کو نہیں کھنگالا اور گالیاں دیتا تھا محکمے کے سربراہوں کو۔ ایک ساجد میر کے خلاف پڑھنے والوں کو نہیں کھڑیا گیا۔ اللہ کی رحمت سے دامن اتنا صاف ہے کہ ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلک بھی اعلیٰ، نظریہ اعلیٰ، پلیٹ فارم اعلیٰ اور قیادت بھی اس کردار کی اعلیٰ، پھر آپ کو کون سا خوف اور ڈر؟ پھر کون سا خوف و ڈر ہے؟ نکلو میدان میں، پڑھو تاریخ اپنے بزرگوں کی۔ ہم وہ ہیں کہ شاہوں کے درباروں میں ننگی تلواروں میں، شولوں پر، شراروں پر، خنجروں کی دھاروں پر حق بیان کرنے والے ہیں، اور اپنے مسلک کی تڑپ اور محبت، جس طرح کوئی بلبل سے اس کا نغمہ، پھول سے اس کی خوشبو، چڑیوں سے ان کی چہک، کوئل سے اس کی کوک، شمع سے اس کا پروانہ، بارش سے اس کی بوند، آگ سے اس کا آنسو، تتلیوں سے ان کے رنگ جدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمارے سینوں سے بھی اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی محبت ختم نہیں۔ وقت دا اعلان ہو گیا، میں کڑی ویکھی سی، انہوں اندازہ سی قاری صاحب آپ کے سامنے تشریف فرمانے تے ہن پروگرام جاری۔ میں اجازت اس دعا نہ، یا اللہ میرا ہریا بھریا باغ بغیچہ سدا سلامت رکھے۔ اللہ جس طرح اتنے دنیا دے کٹھے بیٹھے ہیں، آخرت سے جنت ایسی کٹھے آمین۔